اس وقت امام عرش مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت تارے دکھنے لگے، دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک خون کی برسات ہوئی اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور یہ جو برسات ہوئی خون کی تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا۔ لوگوں کے مٹکے، لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون کا اثر آ گیا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں، ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہے، شہادت حسین کا اتنا چرچا کیوں ہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری شہادتیں عظمت والی، بزرگی والی، قابل احترام ہے، لیکن کیا کسی شہادت پر اللہ نے اتنے غضب کا اظہار فرمایا، اللہ نے اتنے جلال کا اظہار فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی اتنی کثیر نشانیاں ظاہر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سرخ کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، کتب تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور سیر میں موجود ہے، اسی طریقے سے جو وہ محدثین نے اپنی کتب میں لکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا اور 6 مہینے تک آسمان سرخ اور لال رہا، 6 مہینے تک اس کا اثر رہا اور پھر وہ سرخی چھٹتے چھٹتے چھٹی۔ امام سیوطی لکھتے ہیں، سید محمود آلوسی نے لکھا کہ وہ جب چھٹی ہے تو پھر اب جو شفق کے ساتھ جو مخصوص سرخی نظر آتی ہے یہ وہی واقعہ کربلا کی نشانی ہے۔ شفق کے ساتھ اس طرح کی سرخی کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی، یہ واقعہ کربلا کی بات کی نشانی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفل حسین سجا کر کسی پہ احسان کرتا ہوں یا ذکر حسین یا یاد حسین کر کے میں کسی پہ احسان کرتا ہوں، تو یاد رکھیں 10 دن، 3 دن، 5 دن کی یہ محفلیں لوگ کرتے ہیں یادگار کے طور پر، لیکن شفق کے ساتھ قدرت روزانہ شام کو سرخی ظاہر کر کے بتاتی ہے۔ کوئی یاد حسین کرے نہ کرے، کربلا کی یاد روزانہ شفق کے ساتھ سرخی کی شکل میں قدرت ظاہر کر رہی ہے اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، خون برسا، آسمان سرخ ہو گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے، سورج کو گہن لگ گیا اور وہ بدبخت، چونکہ جب قدرت کسی کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سجھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر، کئی معجزات ان لوگوں نے دیکھے، ایمان نہیں لائے، سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں۔ خون کی برسات ہو رہی ہے، کچھ تو ہوش آ جاتا، کچھ تو سمجھ میں آ جاتا، نہیں سمجھے۔ ادھر وہ لوگ اللہ اکبر اسی پر بس نہیں کرتے، بلکہ ایک طرف لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لاشوں کو کچل رہے ہیں، اور دوسری طرف چند بدبخت آتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جس میں بیویاں تھیں ان خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد سیدہ زینب خود فرماتی ہیں، یزیدیوں کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام حمید بن مسلم تھا، وہ کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خیمے جلنے لگے تو کیفیت یہ ہوئی کہ پھر چند بدبخت بڑے اور بڑھنے کے بعد سکینہ اور جو دوسری سیدانیاں سید زادیاں تھی ان کے زیورات وہ چھیننے لگے۔ ننھی سی 7 سال کی شہزادی سکینہ
ان کی بالیاں ایسے چھینی کہ کان کٹ گئے، اور وہ جو کان کٹے تاریخ میں آتا ہے کہ آخری دم تک سیدہ سکینہ کے کان ویسے کٹے رہے، خون کی پھواریں نکلنے لگی، اور سیدہ سکینہ نے سوچا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں گی تو شاید یہ لوگ مجھ پہ رحم کریں گے، اس لیے کہ مسلمان بحیثیت مسلم کم سے کم یتیموں کے لیے تو ان کے دل میں نرمی ہوگی۔ تو سیدہ سکینہ نے کہا، بالی سکینہ نے، شہزادی سکینہ نے کہا رحم کرو ہم پر، ہم اہل بیت ہیں، اور پھر کہا کہ میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ اتنا سننے کے بعد ان ظالموں نے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنا شروع کیے۔ بی بی پاک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ اکبر، اور پھر سیدانیوں کے زیورات چھینے، حتیٰ کہ علی اصغر کا جھولا تک لوٹ لے گئے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ایک چمڑے کے بستر پر جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین بیمار جو ہے وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ان ظالموں نے وہ چمڑے کا بستر تک چھین لیا، ان کے نیچے سے کھینچ لیا، اللہ اکبر، اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، ان لوگوں نے بیبیوں کی چادریں تک چھین لی۔ چادر چھیننے کی روایت تو استاد زمن نے بھی لکھی، اور بھی بزرگوں نے لکھی کہ چادریں تک چھین لی گئی۔ سیدہ زینب نے کہا بدبختو، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور خیمے میں آگ لگا دی۔ اب جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اس میں بھی آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں، بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے، خواتین، وہ خیمے کے باہر نکل گئی۔ ایک بی بی صاحبہ تھی، کہتا ہے کہ چونکہ دوپٹہ تو چھین لیا گیا تھا، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، وہ کبھی جلتے ہوئے خیموں کی کنات پر چلتے ہوئے اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی تھی۔ میں نے اس بی بی سے پوچھا، بی بی کیا تجھے اس آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ جو تو آگ پہ چلتی ادھر اندر آتی جاتی ہے؟ اس نے کہا کیا کروں، میرا بیمار بھتیجا اندر بے ہوش ہے، اور میری جان ہے وہ، اور میرے بھائی حسین کی آخری نشانی ہے، اگر وہ جل گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا تو حسینی نسل کس سے چلے گی؟ تو کبھی اندر جاتی ہوں، کبھی باہر آتی ہوں۔ پھر اس نے کہا بالآخر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بھتیجے زین العابدین کو اپنے کندھے پر ڈال کر آگ پر چلتے ہوئے باہر لے کر کے آئی۔ یہ سیدہ زینب کا کردار تھا، یہ کردار سیدہ زینب ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، بڑے عجیب حالات ہوئے، انہوں نے تو جانور بھی پکڑے اہل بیت کے، ذبح کر کے اس کو پکانا چاہا تو وہ سب کے سب خون بن گئے، خون میں تبدیل ہو گئے۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو تو صبح کے وقت یہ قافلہ یہاں سے نکلے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے ساری گردنیں کاٹ کر اس سروں کو نیزے پر بلند کیا، اور جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان سروں کو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چونکہ کوفہ اور کربلا میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو وہ سر لے کر 72 سر لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، ادھر کٹی پٹی لاشیں ہیں، اور پھر جب دن گزرتا ہے تو دن گزرنے کے بعد شام شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسافروں کی شام بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب سیدہ زینب پاک اللہ اکبر جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کل تک یہی خیمے تو تھے جو جوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، بھائیوں سے جگجگا رہے تھے، جگمگا رہے تھے، خیمے بھی سونے ہو گئے، خیمے بھی جل گئے۔ کبھی ادھر دیکھتی ہے، صدمہ ہے، چادریں چھین لی گئی، جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا، جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، آج ان کے خیمے جل گئے، دوپٹے چھین لیے گئے، ان کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، بھوک اور پیاس کا الگ عالم ہے، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں
शाम आती है, और जब वो शाम आई तो ऐसी वो शाम थी कि उस शाम को क़यामत तक के लिए याद किया जाएगा। मौर्रिखीन ने उसको शाम गरीबा लिखा है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, खेमे जलते जलते जो बुझ गए थे रेत में, तो वो खेमे की कनातें बीबियां अपने सर पे डालकर अपने बालों को छुपाती थी ताकि कम से कम बालों को पर्दे में कर लें। ये उनकी गैरत का हाल था, ये उनकी गैरत की कैफियत थी। नन्हे नन्हे बच्चे, एक उधर सन्नाटा, हवाओं की सनसनाहट आती तो बच्चे माओ से लिपट कर सहम जाते। कोई बेहोश हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है। अब सैयदा ज़ैनब की जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए कि कल तक सालार काफिला काफिले के साथ थे, सालार काफिला भी चल बसा। अब कोई जवान तंदुरुस्त तो है भी नहीं। अब सैयदा ज़ैनब को सबका किरदार निभाना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसा वक्त पड़ा वैसी बन गई ज़ैनब। माँ का किरदार भी ज़ैनब निभाए, हुसैन पाक का किरदार भी ज़ैनब। क्या हौसला कुदरत ने दिया था, क्या हिम्मत दी थी कुदरत ने। सैयदा ज़ैनब पाक, शाम का वक्त है, कोई लिपट के रोता है, कोई बेहोश होता है, तसल्लियाँ देती है। वो शाम धीरे धीरे जब अपनी सिया जुल्फों को अर्ज़ करबला पर बिखेरती है तो वही शाम रात में तब्दील हो जाती है। और जब वो शाम रात में तब्दील हुई तो फिर अब दिन का इंतज़ार था। उधर वो बदबख्त शराब व कबाब में मसरूफ़ हो गए, एक दूसरे के साथ हंसी खेल करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने सोचा, कटी पिटी लाशें हैं, इन लाशों पर पहरा दे वरना कहीं दरिंदे लाशों को नुकसान न पहुंचाए। बीबी ज़ैनब के पास कोई डंडा भी न था, कोई हथियार भी न था ताकि वो ले करके पहरा देती। बीबी ज़ैनब ने रेत में कुछ ढूंढना शुरू किया। एक टूटा हुआ खंजर अली की बेटी के हाथ लगा। वही टूटा खंजर लेकर लाशों के इर्द गिर्द पहरा देने लगी ताकि दरिंदों से, ये जो दरिंदे इनसे या वो जो दरिंदे हैं जो इंसानी शक्ल में, उनसे अब लाशों को बचाएं। और फिर सैयदा ज़ैनब अंधेरे में लाशों पे पहरा दे रही थी। ऐसे में देखा कि उन लाशों से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है, कोई सिसक सिसक करके उन लाशों के अंदर रो रहा है। बीबी सैयदा ने लाशों की तरफ तवज्जो की तो किसी के रोने की आवाज सुनी। तो जब आवाज पर पहुंची तो क्या देखा, एक दबी कुचली लाश है, एक दबी कुचली लाश है। पहचानना सैयदा के लिए उसको मुश्किल न था, लेकिन है दबी कुचली, सर नहीं है उसका, और उसके सीने पर सर रखकर सकीना रोती है और बाबा बाबा कहती है और सिसकियां लेती है। सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब अपने उठाती है, सीने से लगाती है। कहा, बेटी यहाँ कैसे पहुंची? कहा कि फूफी अम्मी, आपको तो पता है ना, आपको तो मालूम है ना कि मुझे मेरे बाबा के सीने के बगैर, मेरे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे तो मैंने इन कटी हुई लाशों के पास आके कहा, बाबा कहाँ है आप? आपकी सकीना सोना चाहती है, आप कहाँ है? तो मैंने देखा फूफी, इसी लाश से आवाज आई थी, मेरी सकीना तेरा बाबा यहाँ है। तो मैं यहाँ पर आ गई फूफी अम्मी। सैयदा सकीना को सीने से लगाया। एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था, वो कहता है कि जब इमाम हुसैन की लाश घोड़ों से कुचली जा रही थी तो हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज हमने सुनी। इस तरह से इमाम की लाश कुचली गई। सैयदा सकीना को उठाकर फिर आपने बीबियों के पास पहुंचाया और जहां सब खवातीन बैठी हुई थी, खुले आसमान के नीचे सैदानियां सैयदजादियां बैठी हुई है। सैयदा सकीना टूटा खंजर लेकर के पहरा दे रही है। अब ऐसे में सैयदा ज़ैनब किसी को देखती है कि कोई आने वाला लाशों की तरफ आता है। सैयदा ने गरजदार आवाज में
जो है वो करजदार आवाज में कहा कौन हो तुम, और हाथ का खंजर तान दिया, कहा खबरदार अब आगे नहीं बढ़ना, अब क्या चाहते हो, सब तो लूट लिया, जवानों की जवानी लूट ली, बचपनों का मासूम बचपन लूट लिया, बीबियों के जेवरात छीन लिए, अली असगर का झूला छीन लिया, खैमे जला दिए, हत्ता कि तुमने अपने नबी की बेटियों के दुपट्टे तक छीन लिए, अब हमारे पास बचा क्या है, क्या लेने आते हो, अब क्या चाहते हो, अब सब्र का पैमाना लबरेज न हो, वही रुको, वरना अली की बेटी अब तुम पर अपना हथियार उठाकर तुम्हें जो है वो जहन्नम रसीद कर देगी। वो आने वाला जो आ रहा था उसने कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं और मैं हुर की बीवी हूं, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मैंने गुजारिश की है कि अब चौथी सुबह तुलू हो रही है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, चौथी सुबह तुलू, न खाना है न पानी है, तुम कहते हो कि कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाएंगे और इनाम पाएंगे, तो कम से कम लेकर तो उन्हें जाओगे कि जो लोग हयात होंगे, जिंदा होंगे, ये मर जाएंगे तो कैसे ले जाओगे, इसलिए इनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है, बीबी मैं पानी लेकर आई हूं, ये बच्चों को पिलाए आप पिए। सैयदा ज़ैनब ने जब पानी का नाम सुना, हुर की बीवी को सीने लगाकर फूट फूट के रोने लगी, कहती है हुर की बीवी अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट रही थी, ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे कासिम का शबाब लुट रहा था, मेरे औनो मोहम्मद पलट पलट कराते थे, पानी का मुतालबा करते थे, मेरा मासूम असगर 6 महीने का शहजादा पानी से जबान बाहर करता प्यास की वजह से, कभी मुट्ठियां खोलता कभी बंद करता, उस वक्त ये पानी क्यों न लाई, ले जा हम ये पानी नहीं पीते। हुर की बीवी ने कहा बीबी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कबूल कर लो पानी, आपको अम्मी आपकी अम्मी बीबी सैयदा का वास्ता। जब नाम माँ का सुना, सैयदा पाक ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के वहां चली जहां छोटे छोटे बच्चे बीबियां बैठी हुई थी। मौरखीन ने बयान किया है बच्चों की और बीबियों की तादाद कुल मिलाकर 22 से 25 होती थी, वो सब वहां बैठी हुई थी। वो हुर की बीवी का के हाथ में मशकीज़ा था। सैयदा पाक ने बीबी सैयदा ज़ैनब ने पानी निकाला कटोरे में, उतने वक्त में जब वो सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी थी, चेहरे पे छींटे दिए, होश में आई। होश में आने के बाद सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब पाक ने कहा लो बेटे मेरे लाल पानी पी लो। जैसे पानी का नाम सुना तो सैयदा सकीना ने कहा फुप्पी अम्मी क्या चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए हैं, फुरात से चचा वापस आए हैं। सैयदा ने कहा रोते हुए नहीं बेटी, तेरा चचा तो फुरात के किनारे ही सो गया, अब तेरा चचा कभी वापस नहीं आ सकता, तेरा चचा कभी लौट कर नहीं आएगा। सकीना ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पानी पी लो। फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया फुप्पी अम्मी क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो कहा कि बेटे नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े। मेरी बच्ची इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, पहले तुम पियो बाद में हम देखेंगे। इतना सुनना था। हुसैन की तरबियत याफ्ता 7 साल की शहजादी ने कटोरा हाथ में लिया, जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी सकीना उस तरफ दौड़ने लगी। बीबी सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, कहा बेटी कहां जाती हो? कहा फुप्पी अम्मी अभी तो आपने कहा कि खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ फिर बड़े खाए पिए, और आप भूल गई है। कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फुप्पी, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, पहले मैं अली असगर को पिला लो, मेरा भैया बड़ा प्यासा है।
सैयदा सकीना को सीने से लगाकर बीबियों ने खूब रोया। खुदा जाने वो आंसू कैसे खुश्क हुए। खुदा खुदा करते करते रात गुजरी रोते हुए। जब सुबह का सवेरा नमोदार हुआ तो ख्याल था कि सुबह आएगी तो सुबह कोई खैर का पैगाम लाएगी, लेकिन जो 11 मुहर्रम की सुबह आई वो सैयदजादियों के लिए और भी दुख की थी। इसलिए कि जब सुबह हुई, सुबह को तयम्मुम के साथ बीबियों ने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद वो जालिम यजीदी फिर आए और आने के बाद उन सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पिनाई जिनकी कलाइयां कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा था। उनके हाथ में हथकड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहीं दिल के बीमार थे, उनके हाथ में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, खारदार तोप उनके गले में डाला और फिर एक एक रस्सी से और एक एक जंजीर से कई कई लोगों को बांधा, छोटे के साथ बड़े को, बड़े के साथ छोटे को। बस वजह ये थी कि छोटे और बड़े जब साथ में बंधेंगे तो होगा ये कि बच्चे झुकेंगे, बच्चों के लिए बड़ों को झुकना पड़ेगा, और जब बड़े उठेंगे तो बच्चों को जो वो उनके गले में तकलीफ होगी, उनके हाथों में तकलीफ होगी। बच्चों पर भी रहम नहीं किया। किन के? लोग तो काफिरों के बच्चों पर भी रहम करते हैं। आज ट्रेन बसों में सफर में काफिर का बच्चा रोता है, लोग उसको भी चुप कराने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन ये नबी के शहजादे थे, नबी की शहजादियां थी, उनके बच्चों के साथ ये सलूक किया गया, ये हाल किया गया, कैफियत की गई। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में ऊंटनियों की नकेल दे दी गई कि ये लेकर के चलो। इतने दिन की बीमारी, उठा नहीं जाता तो अजियत दी जाती है, कचोके लगाए जाते हैं। सैयदा पाक बीबी सैयदा ज़ैनब जहाँ कटी फटी लाशें पड़ी थी वहाँ आई, और आने के बाद जब बेटों के, भतीजों के, भांजों के, भाइयों के कटे फटे लाशें देखे, बेगोरो कफन पड़े हुए, तो मदीने की तरफ रुक करके कहा, नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद और सलाम की बारिशें नाजिल करे। नाना, जिस हुसैन की पेशानी चूमते थे जरा उसको भी आकर देखे, जिसे कंधे पे बिठाते थे जरा उसको भी आकर देखे। आपका हुसैन बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे, आज वो बगैर कफन के पड़ा हुआ है। नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद है। लेकिन शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, मातम नहीं, चेहरे का नोचना नहीं, सब्र का हाल देखें। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब पाक बहुत रोई, और आपने जब ये बातें कही अपने बेगाने सब रो पड़े। और जब चलने लगी तो इमाम आली मकाम के जसद अक़दस से चिमटने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने कहा इन्हें ले चलो। और फिर 11 मुहर्रम की सुबह को अहले बैत पाक की वो मुकद्दस शहजादियां और यतीम बच्चे कूफा के समत रवाना कर दिए गए। अमर बिन साद जालिम ने जो उसके मकतूलीन थे उनकी जनाजा पड़ी, उनको दफन किया इज्जत के साथ, और मौला हुसैन और उनके आवान व अंसार को यूं ही छोड़ दिया, ये कहकर कि इन्हें गिद्ध खाएंगे, इन्हें दरिंदे खाएंगे, जंगल के छोड़ दिया। ये काफिला जब रवाना हुआ कूफा की तरफ सब चले गए। करीब का एक देहात था, फुरात के किनारे पर, वहां के लोगों को खबर मिली, इत्तला मिली कि ऐसा वाकया हुआ। वो आए, चूंकि वो लोग सब जानते थे अहले बैत को, वो भी मुसलमान थे, वो सब जानते थे, पहचानते थे, मौला हुसैन को भी पहचानते थे, क्योंकि कूफा में काफ़ी वक्त गुजारा था। मौला अली के दौरे खिलाफत में इमाम हुसैन ने शहजादों को भी जानते थे। जिस जिसकी पहचान हुई उसकी कब्र उन्होंने, वो आए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी।
امام پر ان کی آوان و انصار پر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھ کے جسے جسے پہچانتے تھے اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی۔ حر کے خاندان کے لوگ، حضرت حر کے خاندان کے لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے علاقے میں لے جا کر جناب حر کی قبر بنائی۔ اسی طرح حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، ان کی شناخت ہوئی تو ان کی قبر الگ بنی، باقی کے سارے شہداء کو ایک ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا۔ اور امام علی مقام کی پہچان ہوئی، اسی طرح مولا علی اکبر کی پہچان ہوئی، اور امام علی اصغر چونکہ ننھے سے تھے ان کی پہچان ہوئی، تو انہوں نے اس طرح دفن کیا کہ امام علی اصغر کو امام حسین کے سینے پہ رکھا۔ یہ تصور کریں، ایک ہی قبر ہے اور اس میں تدفین کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ علی اصغر کو سینے پہ رکھا اور پائتی میں امام علی اکبر کو رکھا۔ اس طریقے سے ایک ہی قبر وہ جڑ جاتی ہے تینوں کی۔ ہو سکتا انہوں نے الگ دفن کیا ہو امام علی اکبر کو، لیکن امام علی اصغر کو سینے پہ رکھا، اور اب وہ ایک ہی ہو گئی یہ تینوں کی قبر۔ جہاں ہم امام علی مقام کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، تھوڑی چوڑی سی قبر ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا، حسین آج بھی سینے پر علی اصغر کو اور پائتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، اللہ وہ دین آپ سب کو، ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روضہ، جس نے دین کے لیے سب لٹایا۔ دیکھیں، پتہ چلے گا لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گود سے محروم کر دیتے، یا گود سے اولاد محروم ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی، اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے۔ یہ میری عقیدتیں بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر، جب چونکہ 10 کوئی روانہ ہو گئے تھے تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ لے کر کے جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے، جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید، اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس کی بیوی کا نام نوار تھا، وہ نوار نام کی عورت اہل بیت کی محب تھی۔ یہ رات کو پوچھا 3 دن سے کہاں تھا، کئی دن سے غائب تھا، تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا استغفر اللہ، لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواسے رسول کا سر لایا ہے۔ بدبخت، اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی۔ جو نواسے رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے فرقہ واریت چھوڑو، تعصب چھوڑو۔ دیکھو 1400 سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے؟ یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا، ان کے گھر اجڑ گئے، بیویاں گھر سے چلی گئی، اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی، مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں۔ اور اس کے بعد اس بی بی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی۔ وہ بی بی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیوی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی، تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی، امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیویاں آئی اور ان سروں کی اس سر کی پیشانی کو بوسہ دینے لگی۔ میں نے پوچھا، اور رو رہی تھی، میں نے پوچھا بیویوں تم کون ہو؟ تو انہوں نے، ایک بیوی نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں،
ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور وہ سب رو رہی تھی، اللہ اکبر۔ پھر صبح ہوئی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ، سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ، پھر انہوں نے کوفہ میں گھمانے کے پلاننگ سے جو ہے وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا۔ اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے، ہم نے انہیں قتل کر دیا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے، ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا، اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے۔ تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے، لوگ انتظار کرنے لگے، اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں۔ اب گویا کہ تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں، کن باغیوں کا سر آ رہا ہے، کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب سر نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر، جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا، کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے، ماتم کرنے لگے۔ سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا، کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا، کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا، تمہاری میزبانی قیامت تک یاد کی جائے گی۔ آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا، جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے۔ تم نے بلا کر دھوکہ دیا میرے بھائی کو، اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا، پورا گھرانہ لٹ گیا۔ بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی، وہ روتے تھے۔ ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے، تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں چھتوں پر تھی تو اونٹ کی پیٹھ اور چھت کی برابر ہو جاتے تھے۔ تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں، تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا۔ بچے بھوکے تھے، شہزادگان بھوکے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا۔ شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے، جب وہ صدقے کی روٹیاں کھجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا پھپھی امی کئی دن کی بھوک ہے، کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چہرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے، اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمر میں اضافہ ہو، اور میری تمنا ہے، بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا، نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی، اے ننھی سی بچی دعا کر، یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بی بی سیدہ زینب کی زیارت ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب زار زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے، اور جس کو تو دیکھ رہی ہے حالت اسیری میں یہ زینب ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا، اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے، سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے، سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے، بالکل میلے کپڑے پہن لیے۔ سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو، مورخین نے لکھا ہے
اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو، نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا۔ جن کی امی کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالعمارت کے اندر کھڑی ہوئی ہے، نہ سر پر چادریں ہیں۔ جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جس نے بے چادروں کو چادر دی، جس نے بے آبروؤں کو آبرو دی، جس نے ذلیلوں کو عزت دی، جس نے گمراہوں کو ہدایت دی، جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا، آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہتکڑیاں پہن کر، پیروں میں بیڑیاں پہن کر، بغیر چادر کے کھڑی ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا۔ ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے۔ ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد، وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا، میں نے بار بار مصطفیٰ جان رحمت کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے، تو چھڑی لگا کے بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تو بڈھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگوں تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا، سنو یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کی بات تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے، تمہارے بروں کو یہ بڑھاوا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑی ہے کون ہے؟ سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کون ہے یہ؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ؟ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی۔ ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے، حسین کی بہن۔ ہاں۔ اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا؟ سیدہ نے فرمایا سیدہ زینب نے اللہ نے اس کی شہادت لکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی، اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تو فاسق، تیرا باپ فاسق اور تیرا امیر یزید فاسق، میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا۔ پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی، اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں مرا؟ اس کو بھی مار ڈالو۔ تو کسی نے کہا بچہ ہے، کہا اس کو چیک کرو بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا، میری زبان میں طاقت نہیں۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے، اگر پڑھنا ہے تو آئینے قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت ڈھائی ان ظالموں نے۔ امام زین العابدین کی جوانی چیک کرنے کی بات کی گئی، اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے، اور پھر امام زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی، کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے بیمار تھے، ہتکڑیاں تھی، تھکن تھی، سب تھا، فرمایا شہید کر دو مجھے، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں اس قافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ یہ بیبیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کوفہ کے قید خانے میں ان کو رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے با اختلاف روایت کم و بیش 35 دن تک کوفہ کے قید خانے میں یہ رہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے 3 دن کا کربلا، نہیں، 3 دن کا کربلا، یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں۔ یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 35 دن تک کوفہ کے دارالعمارت میں قید رہے،
پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو، یہاں روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام دمشق، جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔ جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے۔ کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا، اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا، ان کو ایک گرجا ملا۔ اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے، میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا۔ وہ گرجا ملا، پتھر کا، ابھی بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے، گرجا ان کو ملا۔ وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے، اس کو کچھ محسوس ہوا، وہ گرجا سے باہر آیا اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ یہ کون لوگ ہے؟ کہا یہ شیطانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا۔ کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے؟ پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے، پوری زندگی میں نے اتنا کمایا، یہ سب تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو۔ انہیں تو پیسے چاہیے تھے، 10,000 مل رہے تھے، 10,000 لے لیے، سر دے دیا۔ وہ راہب پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا، زلفیں صاف کی، گرد و غبار صاف کیا۔ امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا، خون کا اثر اس وقت بھی تھا۔ اس کو پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے۔ اب وہ گرجا نہیں، اب وہ مسجد ہے۔ تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی، تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا، آج بھی خون کا وہ اثر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک، کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے، وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا، دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت، یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا۔ اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے۔ بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا۔ جو لوگ یزید کے حمایتی وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا۔ اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا۔ ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ
جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے۔ جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، ابھی کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی، اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے، کون ہے تو، اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، یہ کون ہے تم، کیوں ہمدردی کر رہی ہو؟ اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا، بات اتنی ہے، سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز ہوں ان کی، اور میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق، 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق میں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا، اس پر میری روح بہت خوش ہوگی۔ بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی غلامی میں گزارا، جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں، اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کی وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی۔ چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی ہوں، پھر قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں۔ آج تم ملے مراد پوری ہوئی، اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو، کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لیے خدمت کے لیے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو، تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں، ایک بار دیکھنا چاہتا، دعا کر دو بی بی، بس اتنا سننا تھا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضہ نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، کیا نسبت ہے تجھے زینب سے، کیا نسبت ہے تجھے حسین سے؟ تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے، اور یہ جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا؟ سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضہ ساتھ ہو گئی۔
فضا سیدہ فضا ساتھ ہو گئی۔ پھر یہ قافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل ابن سعد تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے۔ جب دیکھا کہ دمشق سج رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، تو پوچھا یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں؟ تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر اور ان کے اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے؟ تو کہا کہ بابو سعد سے وہ داخل ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی، اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بیویوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا، رو پڑے، برداشت نہ کر سکے، ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے۔ سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی۔ سکینہ کے پاس جا کے بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سہیل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے نبی کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اہل بیت کا محب ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ان سروں کو آگے کروا دیں، کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں۔ سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہم سے توجہ ہٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں، بس ایک پیغام، نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، گناہ کرنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، ہاتھوں میں موبائل فون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، حرام کھانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے، اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے۔ پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں۔ دمشق کے اندر اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی گردنیں بچوں سے بندھی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے، وہ بھی خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے۔ یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے، جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات عطا کی تھی۔ اس انداز سے وہ قافلہ داخل ہوتا ہے، اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے۔ یزید کے دربار میں وہ قافلہ آیا۔ اس وقت یزید شراب پی رہا تھا، قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے شعر پڑھا۔ شعر جو پڑھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا۔ یہ عتبہ کون؟ جو بدر میں مارا گیا تھا، وہ بدبخت عتبہ جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا، اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلہ ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا۔ اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ، بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، العیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی، اور بھی روایتیں ملتی ہے۔ اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے لبوں کو اس نے بے ادبی کرنا شروع کی۔ اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا۔ روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے؟ تو اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا؟ اس نے فخر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا۔ تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر، ہمارے پاس
عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے، نال، وہ نال ہے، وہ گدھا نہیں ہے، گدھے کے پیر کی نال ہے، نال، اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں۔ اور تم نے نبی کا نواسا، اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے لے کے مجھ تک 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 70 پشتوں کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا، حیرت ہے تم پر، تو حق پر نہیں ہے یزید۔ یہ کہہ کے اٹھ گیا۔ یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا، حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، نبی کے بیٹے کو شہید کیا۔ اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہیں اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں، یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا، وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ، حمد و صلات کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا اور ہمارے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیہ تطہیر نازل فرمائی، ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا، اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھوکا پیاسا میرے بھائی کو شہید کیا۔ آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی، یہ کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ابھی پہلے ان کو قید کر دو۔ انہیں قید کر دیا گیا۔ کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں، اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی، لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں۔ بہت دن تک رہے، وہاں نہ روشنی تھی نہ روشنی کا انتظام تھا، کچھ نہیں، بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا، کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں، ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت گھروں کو جاتے تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی امی یہ شام کو جاتے کہاں ہیں پرندے؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی پھوپھی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی پھوپھی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے؟ بابا کب ہمیں لینے آئیں گے؟ یہاں سے بڑی وحشت ہے، یہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ہڈیاں رہ گئی تھی، بس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ یہ انجام کیا۔ ایک مرتبہ ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا قید خانے کے قریب سے، آواز آ رہی تھی پھوپھی بھوک لگتی ہے، یہاں کھانا بھی نہیں ملتا، یہاں پانی بھی نہیں ملتا، بھوک سے حالت خراب ہے۔ بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی میں مر نہ جاؤں، میں مر تو نہیں جاؤں گی، اس طرح کی بات۔ شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپھی پھوپھی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے، تو وہ اپنے گھر گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے، تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے اے دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظر حسین کرتے ہیں تو وہ تو غریبوں میں بانٹ ہی دیتے ہیں، اس مرتبہ کی نظر حسین
یزید کے قید خانے میں لے جانا، میں نے ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب، اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا، اس لیے کہ جب نظر حسین ہم دیتے ہیں تو حسین کے لیے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں۔ قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا؟ اس ہفتے کی نظر وہاں لے جا۔ اس خاتون نے نظر تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد قید خانے میں، دمشق کے قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ ایک 7 سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلیاں دے رہی ہے، وہ رو رہی ہیں، آنسو خشک کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ کو لائیں۔ تو کہا آپ کون لوگ ہوں؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کے کیوں آئی ہو، آپ ہمارا تعارف نہ پوچھئے کہ تم کیوں لائی ہو کھانا؟ تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظر حسین کرتی ہوں، حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، نظر حسین کرتی ہوں، وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے۔ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے؟ کہا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نظر کا کھانا ہے، میں وہ کھانا کھلاتی ہوں۔ اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، بہت روئی، اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے، کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی، حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے، میرا باپ بہت مالدار تھا، بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گئے، مدینہ پہنچا، رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا، حضور یہ میری بیٹی ہے، زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے، بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا، اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سکینہ نے سنا، شیربانوں نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں، کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں۔ پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے۔ وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان ہے کربلا کی۔ کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے، اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو
اہل بیت کی، صحابہ کی، بزرگوں کی قربانی پتہ چلے، تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، دین سے قریب کر دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ذکر کربلا کو قبول کرے۔ ان تمام 11 کے 11 نشستوں میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے۔ دربار حسین میں یہ چھوٹی سی سوگات اللہ قبول کرے۔ اللہ آپ سب کو زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، ان محفلوں کو نظر بد سے بچائے، یہ محفلیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سنتے رہے، فقیر قادری غلام پنجتن آپ کو سناتا رہے۔ اللہ ان محفلوں کے صدقے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، تندرستی دے دے، سب کی بلائیں دور کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا کرے، جن کو بیٹے نہیں اللہ انہیں بیٹے عطا کرے، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام عطا کرے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کربلا والوں کے صدقے غلبہ نصیب فرمائے۔ 10 دن سے ہر دن آنے والوں، ہم نے تو سوچا تھا کہ صرف مخصوص اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھیں گے، لیکن ہر دن ذوق و شوق کے ساتھ آنے والوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنے دل میں عزم حسینی پیدا کرنا ہے، عبادت گزار بننا ہے، نمازی بننا ہے۔ عہد کرتے ہو آج سے نمازی بننے کا؟ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن عہد کرتے ہیں نمازی بننے کا۔ انشاءاللہ نمازی بنو، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہو، حرام سے بچو، گناہوں سے بچو، ہو سکے تو اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑو، سنی دعوت اسلامی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔